برحمت شہزادی زہرا باز بلندر صلوات۔ فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے۔ اے آزادہ مجلس میں اے آزادہ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے، فرش مجلس پا فاطمہ زہرا۔ حضرت گرامی آپ حاضر سامعین کی مشکلات پریشانی دور کے بانی مجلس کی مشکلات و پریشانی دور کے لیے آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے جنت البقیع تعمیر کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے باعث بلندر صلوات۔ شہزادی کی حال میں میں نے قطعات پیش خدمت کروں گا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا آپ کے بعد ہی بابا میرے اتنے مصائب مجھ پا پڑے، پڑھتے اگر روزے روشن پہ
شب تیرا کی طرح سے کم تو نہیں آپ کی فرقت تو نہیں آپ کی فرقت ارے در پہ ایزا آپ کی امت ام ابی آپ کی بضعت پہلو شکستہ درد کی شدت بابا غمارا باغ بچھینا بابا غمارا باغ بچھینا ارے مجھ کو سرے دربار بلایا حسنین و حیدر کو بلا کے اور ان کی گواہی کو جھٹلایا پسلیاں توڑی بابا پسلیاں توڑی بابا میری ارے رسی گلوے علی میں بادی ہو گئے دشمن ان میں سے اکثر کل تک جو تھے آپ کے ساتھی صحبت علیہ فاتحہ حضرت گرامی قبلہ مولانا تشریف آ چکے بالکل اختصار کے ساتھ مرثیے کے 3 بند آپ کی سماعت نظر کروں گا اور رجاء چاہوں گا آپ سے ایک بار شہزادی کی عظمت پہ سب مل کے صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد دنیا سے جب گزر گئے زہرا گئے دنیا سے جب گزر گئے زہرا گئے چلائی سر کو پیٹ کے زینب کے میں بن آپ کے ملے گا غم کے
کون ہے ہمارا بجز شاہ رنج و علم غم کے گھٹا دے پاچھا ہم لٹ گئے رسول خدا کے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسین ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں باشو اماں اٹھاؤ سے کو کہ آئے اماں جان غم کو نہیں ایک پہلے ہی غم دکھی گئے نام کو رلا نانا کی طرح غم کو نہ یوں چھوڑ جائے دنیا سے جب گزر گئے. ایک سورہ الحمد نظر بحضور شہنشاہ کربلا شہیدان کربلا خصوصاً شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک الشیء وانت الآخر فلیس بعدک الشیء وانت الظاہر فلیس فوقک الشیء وانت الباطن فلیس دونک الشیء وانت العزیز الحکیم. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. اللہم صل علی محمد. والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد. والصلاة والسلام على معصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء صلوات. صلی اللہ
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. روایتوں میں سنا تھا کہ فرش عزا پہ فرشتے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کا ایمان اتنا زیادہ تازہ تھا کہ آپ نے فرشتوں کے لیے جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں تو آگے تشریف رکھیں. جو بزرگ ہیں وہ پیچھے بیٹھیں، جوان ذرا آگے آگے تشریف لیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں معذرت چاہتا ہوں اگر زحمت ہوئی آپ لوگ کے لیے. بہرحال ایام فاطمیہ یعنی کہ عاشورہ ثانی، شہادت بنت رسول، اور کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اصل مقصد و ہدف ایام فاطمیہ یعنی کہ شہزادی پہ ہونے والے مظالم کا احیا کرنا. چھٹے امام نے کہا رحم اللہ عبدن، پروردگار اس شخص پہ رحم کرے جو ہمارے امر کا زندہ کرے، یعنی کہ جناب سیدہ کی شہادت ایک امر ہے کہ جسے میں اور آپ زندہ کر رہے ہیں. ہر انسان اپنے لحاظ سے جس وسعت سے وہ کر سکتا ہے. اور کل ہم نے جو موضوع قرار دیا وہ حجیت فاطمہ. کیا مطلب حجیت فاطمہ؟ یعنی ولایت جناب سیدہ. ولایت یعنی اختیارات جناب سیدہ کی بیوی کو کیا اختیارات حاصل ہیں. اگر کل کی گفتگو کو مختصراً سمیٹوں دو جملوں میں تو صرف اس جملے سے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں رسول، آپ کے ذہن میں ایک فرد آ جاتا ہے. کون فرد؟ جو اللہ کے درمیان اور اس شخص کے مابین ایک ربط ہے، اللہ کی طرف سے وحی لے کے آ رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے. آپ نے کہا امام، آپ کے ذہن میں ایک شخص آ گیا کہ بعد رسول کچھ اوصیاء ہوں گے، معصوم ہوں گے، جن کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو وہ آگے پہنچائیں گے. لیکن جب ذہن میں لفظ آیا جناب سیدہ بنت رسول تو اب وہ کیا مقام ولایت ہے جو شہزادی کے نام کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے. یہ ولایت جناب سیدہ. اب کل جو آیت سورہ انعام کی 139ویں آیت، قل اے حبیب کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے ہی ہے غالب حجت، پوری کی پوری حجت اللہ کے لیے ہے. فَلَوْ شَاءَ، پس اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سب کے سب کو ہدایت کے رستے پہ گامزن کر دیتا. اس آیت میں کوئی ایسی گفتگو ایسی حساس یا مشکل نہیں کہ جس پہ بات کی جائے سوائے ایک لفظ کے جو لفظ حجت ہے. قل اے حبیب کہو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، خدا کے لیے حجت غالب ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ اگر لفظ حجت سمجھ میں آ جائے تو یہ آیت بہت آسان ہو جائے گی. اب دیکھیں میں لغت میں جاتا، ادھر سے لیتا، وہاں سے کسی عرب نے کچھ لکھا، کسی عرب نے کچھ لکھا. اس سے اچھا کہ افضل لغت، بہترین زبان عربی یعنی کہ قرآن مجید کے اندر خود حجت کس معنی میں آیا اور پھر معصوم کے کلام میں حجت کس معنی میں آیا، اگر انہی دونوں کے ذریعے سے لفظ حجت کو سمجھیں تو بات بہت آسان ہو جائے. اب لفظ حجت غور کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. رسولا مبشرین و منذرین، اس نے بھیجے رسول. کون رسول؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عذر پیش نہ کر سکے. اب لفظ حجت کا معنی واضح ہو گیا کہ حجت کے آ جانے کے بعد، کہ جب ایک حجت آ جاتی ہے تو کوئی پروردگار عالم کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتا،
کوئی نہیں کہہ سکتا پروردگار تو نے میری ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ اللہ کرے ہم نے رسولوں کو بھیج دیا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے۔ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے حجت پیش نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہو گیا حجت کا۔ ایک بار دور پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب اسی لفظ حجت کو چھٹے امام نے اپنی حدیث میں استعمال کیا۔ اصول کافی کتاب الحجت پہلی جلد کے اندر امام نے طویل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، لیکن میں یہاں پہ اس حدیث کو مختصراً ذکر کرتے ہوئے اور آسان کر کے پیش کروں تاکہ بات طویل نہ ہو اور ہم اپنے مقصد سے جڑ جائیں۔ دیکھیں اب حجت آنے کے بعد کیا مطلب ہے؟ ایک زندیق آیا، ایک شخص، اور آگے سوال کرتا ہے امام سے کہ انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا؟ اب امام اسے جواب دے رہے ہیں کہ انبیاء کی ضرورت کیا تھی۔ امام نے فرمایا کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ایک خدا ہے۔ اس جملے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، کیونکہ امام پہلے اس سے بات کر کے خدا کی دلیل کو سمجھا چکے ہیں، خدا کی موجودگی کا اندازہ دلا چکے ہیں، تبھی امام کہہ رہے ہیں کہ جب سے کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ایک خلق کرنے والا، ایک بنانے والا ہے جو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، رب العزت کی ذات کو مخلوق نہ دیکھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے۔ اس نے کچھ ہستیوں کو زمین پہ بھیجا جن کو اللہ نے حکمت کی تربیت کی، حکمت سے سرفراز کر کے بھیجا۔ یہ تخلیق اور جسم میں تو مخلوق کی طرح ہیں، بہت توجہ، جو تخلیق میں، جسم میں تو مخلوق کی طرح ہیں، لیکن یہ ہستیاں عام ہستیوں کی طرح نہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پیغمبر ہم جیسے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جسم میں، تربیت میں تو ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ پس لہٰذا حجت یعنی زمین پہ خدا کی دلیل۔ دیکھیں زمین پہ خدا کی دلیل کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا جو یہاں پہ رہ کے اس کی وجود کی گواہی اور دلیل یہاں سے دیں گے۔ کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اب آئیں جملے کو آسان کروں اور بات کو اور واضح کروں۔ ایک بار جب جناب مسلم ابن عقیل، درود پڑھے ایک بار محمد والے محمد، کیا کرنا حضرت مسلم کو گرفتار کیا کوفے میں سے، ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے تو اب حضرت مسلم نے خطبہ دیا۔ دیکھیں یہ امیر المومنین کے گود کے پالے ہیں، یہ جو کلام کریں گے اور کسی کو حق نہیں کہ جناب مسلم کے لیے کچھ کہے۔ کون ہے مسلم؟ جب امام حسین کوفہ بھیج رہے ہیں اپنا قاصد بنا کے تو کہہ رہے ہیں وثقتی، میرا اعتماد کردہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایسا ہے کہ تم نے مجھ حسین ابن علی کی بیعت کی ہے۔ جناب مسلم کا مقام۔ اب جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لائے، جناب مسلم نے خطبہ کہا، فصیح و بلیغ خطبہ، اور خطبے کا پہلا جملہ اور بات کو آگے لے جاؤں گا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ حمد اس خدا کی کہ جس نے پیغمبر کو خلق کیا، علی مرتضیٰ کو خلق کیا اور اپنی ذات پہ دلیل بنایا۔ اپنی ذات پہ دلیل بنایا کیا مطلب؟ آپ آئیں حضرت آدم کے پاس، کہیں اے نبی خدا آدم یہ بتائیں کہ خدا موجود ہے؟ آدم کہیں گے خدا موجود ہے۔ آدم کوئی دلیل دے دو خدا موجود ہے۔ آدم کہیں گے دیکھو تم ایک بیج ہے، مٹی میں ڈالتے ہو، یہ پودا بنتا ہے، پودا تنا آور درخت بن جاتا ہے، اس پودے کا درخت بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ حضرت آدم کہیں گے۔ آپ جائیں جناب نوح کے پاس، نوح سے سوال کریں اے نوح کیا خدا موجود ہے؟ جناب نوح کہیں گے خدا موجود ہے۔ دلیل کیا ہے حضرت نوح آپ کے پاس؟ کہیں گے دیکھو یہ جو کشتی پانی کی موجوں پر لہریں کھا رہی ہے، یہ جو پانی میں تغیر و تباین ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔
آپ آئیں حضرت ابراہیم کے پاس، قرآن کی مثال لے لیں. جب ایک حضرت ابراہیم نے ایک بندے سے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ میں سے زندہ کو موت دیتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جس ایک شخص پہ قید ہو گئی تھی اس پہ قید خانے میں ڈالے گئے، اسے رہا کر دیا اور راہ چلتے انسان کو قتل کر دیا. کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے. یعنی اے ابراہیم خدا موجود ہے؟ ہاں ہے. دلیل کیا ہے خدا موجود ہے؟ ابراہیم کہیں گے یہ سورج کا آنا جانا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. یعنی آدم محتاج ہے درخت کی دلیل دینے کے، نوح محتاج ہے موجوں کی روانگی کی دلیل دینے کے، ابراہیم محتاج ہے سورج کی آمد و رفع کی دلیل دینے کے لیے. اب حضرت مسلم کا جملہ سنیں، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، جس نے محمد و علی کو خلق کیا اور اپنی ذات پہ دلیل بنایا. اے رسول خدا، اے علی مرتضیٰ، کیا اللہ موجود ہے؟ دونوں کہیں گے اللہ موجود ہے. دلیل کیا ہے خدا موجود ہے؟ کہیں گے ہماری ذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. ہماری ذات خود اس بات کی دلیل ہے. یعنی ذات مقدس آل محمد خود خدا کے وجود کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یہ ہے حجت کا معنی. یعنی جناب سیدہ جس طریقے سے امیر المومنین زمین پہ حجت خدا ہیں، اسی طریقے سے جناب سیدہ بھی حجت اللہ ہیں. آپ کہیں گے اچھا اب دیکھیں میں بلند مقام پہ جاؤں اور وہاں سے چھلانگ لگا دوں، میں نے خودکشی کی، حرام موت ملا جہنم میں. لیکن اگر میرا امام مجھے حکم دے کہ اس جگہ سے کود جاؤ تو اب یہ خودکشی نہیں بلکہ عین شہادت اور افضل شہادت ہے، کیونکہ امام کے حکم پہ میں نے یہ کام کیا ہے. اسی طرح سے اگر جناب سیدہ مجھے کوئی حکم دیتی ہیں تو جس طریقے سے امیر المومنین کی اطاعت مجھ پہ واجب تھی، بے عین ہی جناب سیدہ کی اطاعت بھی مجھ پہ واجب ہے. آپ کہیں گے کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ تو چھٹے امام امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ محمد. 11ویں امام نے کہا نحنو حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، ہم مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم ائمہ پہ اللہ کی حجت ہے. واللہ کیا ترجمہ کروں اس حدیث کا؟ ہم ائمہ پہ اللہ کی حجت ہے. دیکھیں آج آپ کے اوپر کون حجت ہے؟ میرے اور آپ کے 12ویں امام یوسف زہرا فرزند زہرا امام مہدی آخر زمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب پہ حجت امام زمانہ. لیکن امام زمانہ پہ حجت کون تھا؟ امام زمانہ پہ حجت ان کے بابا امام حسن عسکری. امام عسکری پہ حجت کون تھا؟ ان کے اوپر ان کے بابا امام نقی حجت خدا. امام نقی پہ حجت ان کے بابا امام جواد التقی، ان پہ اللہ کی حجت. امام تقی پہ حجت ان کے بابا امام باب الہوائی موسیٰ بن جعفر، ان پہ اللہ کی حجت امام صادق. اسی سلسلے کو پیچھے لیتے جائیں، یعنی کہ ہر بعد میں آنے والے امام پہ پہلا والا امام حجت خدا ہوتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس بی بی کی عظمتوں پہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن ایسی ولایت عظمی رکھتی ہے کہ 11 معصوموں پہ اللہ کی حجت بن کے سامنے آئے گی. اللہم صلی علی 11 معصوموں پہ اللہ کی حجت بن کے سامنے آ رہی ہیں. سیدہ حجت خدا ہیں، یعنی وہی اختیارات ہیں، وہی فصاحت و بلاغت، وہی علم، وہی نور، وہی پاکیزگیاں جو ایک معصوم امام کی ہیں، امیر المومنین کی بے عین ہی جناب سیدہ. حتیٰ کہ 11 اماموں سے بلند ہیں، جناب امیر المومنین کی ہمسر ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء امیر المومنین ہر نبی سے افضل ہیں، اور جناب سیدہ امیر المومنین کی ہمسر ہیں.
قف ہے جناب امیر المومنین ہے، یعنی جس طریقے سے علی ہر انبیاء سے افضل ہیں، جناب سیدہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی 18 سال کی برس میں 1,24,000 سوائے پیغمبر اکرم کے تمام انبیاء کا علم، ان کے کمالات، ہر چیز جناب سیدہ کے اندر نظر آئے گی 18 برس کی عمر میں۔ عجیب بی بی ہے یہ، اور جب اسی بی بی کے حق کا معاملہ آیا تو یہ حق تنہا جناب سیدہ کا نہیں بلکہ یہ حق کے رسول اللہ کو امت نے پامال کیا۔ اب دیکھیں کیونکہ بات آگے جا رہی ہے اور کچھ بات ہیں جو چلی جانی چاہیے آگے، اور گفتگو کو مومن کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، توجہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے شخص سے امیر المومنین کا مناظرہ ہوا، شیخ عباس قمی نے بہت الاذان میں اس کو لکھا، اور واللہ 2 جملوں میں امیر المومنین نے صفیں الٹ کے رکھ دی، 2 جملوں میں۔ وہ جو شخص دربار میں تھا امیر المومنین، اور جب یہ مناظرہ میں پڑھ رہا تھا واللہ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، بی بی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے مولا نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کلام کیا ہے، پتھر رکھ کے امیر المومنین یہ کلام کر رہے ہیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس مولا نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں، بہت توجہ رکھیے گا، اور آ کے کہیں کہ نعوذ باللہ سیدہ سے خلاف شریعت کوئی عمل طے پایا ہے، اور گواہیاں پوری ہوں، گواہیاں آپ جانتے ہیں کہ 2 مرد 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہیں، اور گواہیاں اپنے مقام پہ پوری ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ یعنی کہ شہزادی کونین سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی عمل ایسا صادر ہوا جو شریعت کے خلاف تھا، اور کچھ لوگ آ کے اس پہ گواہی دے رہے ہیں، گواہیاں پوری ہیں، اور جب گواہیاں پوری ہوں تو پھر سزا مقرر کی جاتی ہے۔ کہا کہ بتاؤ اگر کوئی آ کے کہے کہ نعوذ باللہ سیدہ سے خلاف شریعت عمل طے پایا ہے اور گواہیاں بھی پوری ہیں، سب لوگ گواہی دینے والے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ ایک بار بڑے ممبر پہ بیٹھے ہوئے جوش سے کہنے لگے میں سیدہ پہ حد جاری کروں گا۔ جیسے یہ جملہ سنا مولا نے کہا اگر تو نے سیدہ پہ حد جاری کی تو تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا، تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ کہا کیوں؟ آپ کے بھائی کی تو شریعت ہے کہ جب گواہیاں پوری ہوں۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک طرف اللہ ہے جو سیدہ کی گواہی دے رہا ہے، اور ایک طرف یہ دنیاوی لوگ ہیں، تو نے دنیاوی لوگوں کی بات مان کے سیدہ پہ حد جاری کی، جبکہ ایک جانب اللہ کا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی پروردگار ہے جو سیدہ کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہے بی بی جناب سیدہ نور و ابنت فاطمہ من نور اللہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی الارض، یعنی زمین پہ تمام ظلمات میں، تمام اندھیروں میں، چاہے وہ ظاہری بیماری ہو چاہے وہ باطنی ہو، ہر طرح کے ظلم میں اگر کوئی ایک نور ہے تو وہ نور جناب سیدہ ہے۔ ابنت فاطمہ من نور اللہ، میری بیٹی فاطمہ خدا کے نور میں سے ہے۔ یہ جناب سیدہ کا مقام تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فاطمہ زہرا یعنی جس کے فیصلے پروردگار عالم کر رہا ہے۔ کل بیان کیا کہ جس کا نام اللہ نے رکھا، جس کے نور کو پروردگار عالم نے اپنی مرحلے کے اندر تبدیلی کر دی، نہیں بھیجا پیغمبروں کے صلبوں میں سے، بلکہ پیغمبر کو براہ راست معراج پہ برایا نور دینے کے لیے۔ اللہ اپنی شریعت کے اندر اپنے معاملوں میں تبدیلی کر رہا ہے سیدہ کے لیے، حتیٰ کہ پھر تبدیلی یہاں تک آئی کہ کچھ لوگ در نبی پہ آئے اور سیدہ کا رشتہ مانگنے لگے۔ جب رشتہ مانگنے لگے تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اس امر کا اختیار مجھے حاصل نہیں۔ رسول اللہ شریعت آپ بیان کریں، فقہ جعفری میں ہمارے شریعت ہے کہ جب تک باپ راضی نہ ہو
لڑکی اپنی مرضی سے عقد نہیں کر سکتی، اور اگر وہ عقد کرے تو عقد باطل ہے۔ باپ کی اجازت لڑکی کی شادی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے اختیار ہی نہیں سیدہ کے معاملے میں، حتیٰ کہ جب تک خدا کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ اور ایک بار جب حکم آیا علی مرتضیٰ سے عقد کیا، اگلے دن کچھ لوگ مسجد میں آ گئے، کہا کہ ہاں رشتہ داری کی بنیاد پر بیٹی علی سے بیعت دی، رشتہ داری تھی، چچا زاد تھے تو بیٹی اس لیے علی کو دے دی۔ پیغمبر نے جیسے جملہ سنا، پیغمبر پلٹے، کہا لو وجدت لفاطمہ خیرا من علی۔ دیکھیں پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ خدا کا حکم تھا میں نے علی سے شادی کر دی، بلکہ میں آسان کروں تو پیغمبر نے علی سے شادی نہیں کی۔ آپ کہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سے نہیں بلکہ پیغمبر نے جملہ کہا لو وجدت، اگر میں پاتا، خیرا من علی، علی سے بہتر کوئی اور سیدہ کے لیے تو میں سیدہ کو اس کے حوالے کر دیتا۔ جب پیغمبر کو علی سے بہتر کوئی نہ ملا تو آج آپ دنیا میں علی سے بہتر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر کو علی سے بہتر کوئی نہیں مل رہا، یعنی پیغمبر اس کا انتخاب کر رہے ہیں جو بہترین بشر ہے، اس کے حوالے اپنی بیٹی کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے آل محمد کی شان میں، جائیں مباہلہ اٹھائیں، جائیں ذی القربہ کی آیت اٹھائیں، کوئی آیت اٹھا لیں قرآن قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ اچھا اب جن لوگوں کی شان میں آیتیں نہیں آتی تو ان کے خلاف بھی اگر آیت آ جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی اگر آیتیں آ جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آیت کا پس منظر آپ کے ذہن میں بیان نہیں کروں گا۔ آیت آ گئی وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیبیاں تمہاری مائیں ہیں۔ ایک صاحبہ آئیں جناب سیدہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی ہم تو امت کی مائیں ہیں، بڑا بھارت کہنے لگی ہم تو امت کی مائیں ہیں۔ جناب سیدہ خاموش رہیں، کچھ نہیں جواب دیا۔ اتنے میں پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کے چہرے کو دیکھا، کہا سیدہ کیا بات ہے؟ کہا بابا آئی تھی اور کہہ رہی تھی ہم تو امت کی مائیں ہیں۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا فاطمہ تو ام ابیہا، وہ تو امت کی مائیں ہیں، تم اپنے باپ کی ماں ہو سیدہ۔ فاطمہ اپنی باپ کی ماں ہے، ام ابیہا۔ یعنی دیکھیں انداز پیغمبر کا بدل رہا ہے، خدا اپنے انداز کو بدل رہا ہے۔ یعنی یہ ذات وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کے خدا کے وجود کی دلیل بن رہی ہے، حجت خدا جناب سیدہ۔ اب جناب سیدہ آخر جملہ بات کو تمام کروں، شب شہادت اور مصائب سے متصل، فاطمہ تو بضعۃ منی ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها۔ اللہ اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ دیکھیں پاک دامنی، عفت، تقوی، معیار بلندی اپنے مقام پر۔ جناب مریم بھی اپنے وقت کی بطول تھیں، تقوی تھا، پاک دامنی تھی، عظمت تھی، خدا قرآن میں کلام کر رہا ہے۔ سیدہ جناب مریم سے افضل، لیکن یہی تقوی، پاکیزگی، پاک دامنی جناب مریم میں بھی ہے۔ لیکن جناب مریم خدا کی رضا کا پتہ نہیں دے رہی۔ یعنی کیا مطلب خدا کی رضا کا پتہ؟ یعنی اگر تمہیں خدا کے مزاج کو جاننا ہے، البتہ جملہ غلط ہے خدا کا مزاج، لیکن سمجھانے کے لیے اگر تمہیں خدا کے مزاج کو سمجھنا ہے تو سیدہ کی پیشانی پہ دیکھو، اگر سیدہ مسکرا رہی ہیں اس کا مطلب خدا خوش ہو رہا ہے، اور سیدہ کے ماتھے پہ بل پڑ رہا ہے اس کا مطلب خدا غضبناک ہو رہا ہے۔ یعنی جناب سیدہ زمین پہ رہ کے اس کے ارادوں کا پتہ یہاں سے دے رہی ہیں۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے دو طرح کے لوگوں کو دنیا میں بھیجا، آخری بات تمام، دو طرح کے گروہ دنیا میں آئے، ایک میں اور آپ جن کے لیے خدا نے ہدایت کا انتظام کیا، ہمارے لیے احکام شریعت کو بھیجا، اور ایک وہ کہ جو اس احکام کو لے کے آنے والے ہیں، یعنی کون؟ یعنی تمام نبی۔
یعنی کہ تمام گروہ انسان کو جب آپ تقسیم کریں گے تو دو گروہ بنیں گے. ایک وہ کہ جن کی تربیت، جن کو شریعت پہ عمل کرنا ہے، میں اور آپ جیسے عام انسان، اور ایک وہ لوگ کہ جو اس عمل کو خدا کی طرف سے لے کے آئیں گے، یعنی کہ تمام نبی. اب وقت نہیں میں قرآن کی آیتیں پڑھوں. جب یہ طبقہ جس کے اوپر خدا احکامات کو لاگو کر رہا ہے، جب یہ دنیا میں آئے گا، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو. بھائی کیوں کریں؟ تاکہ تمہارے اس عمل سے خدا راضی ہو جائے. یعنی دنیا میں اور آپ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے. انبیاء کا کیا معیار اور کیا مرتبہ ہے؟ انبیاء آیا جب کوئی عمل کرتے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خدا راضی تھا تبھی تو انہیں نبی بنا کے بھیجا. بنا رضایت کے کیسے خدا کسی کو اپنا عہدہ دے کے بھیج سکتا ہے؟ خدا ان سے راضی تھا تبھی ان کو نبی بنا کے بھیجا. تو ان کا معیار کیا ہے؟ وہ خدا کو راضی نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہنا چاہتے ہیں. خدا بیٹے دے اس پہ راضی، بیٹے دے کے چھین لے اس پہ راضی. خدا باغات دے اس پہ راضی. خدا یوسف کو زندان میں ڈالے تو یوسف اس پہ راضی، اور یوسف کو جب اٹھا کے بادشاہ مصر بنا دے یوسف اس پہ راضی. یعنی دو طرح کے طبقے آئے، ایک دنیا میں آ کے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، ایک اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہ رہا ہے. اب پیغمبر نے کیا جملہ کہا؟ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو رہا ہے، فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو رہا ہے. یعنی نہ جناب سیدہ اس طبقے میں، نہ جناب سیدہ اس طبقے میں، تو یعنی کس طبقے میں جناب سیدہ ہے؟ جناب سیدہ اس طبقے پہ ہیں کہ اگر سیدہ راضی ہیں، جہاں پہ سیدہ اپنا قدم رکھ کے اپنے قدم کا نشان بنا کے چلی جائیں، مشیت خدا سیدہ کے قدموں کو دیکھتے ہوئے چلتی چلی آئے گی. درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. ایک بار محمد آل محمد، ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اس ذات کی اب معرفت ہو رہی ہے آپ کو کہ یعنی سیدہ خدا کی مشیت کا پتہ دے رہی ہیں. سیدہ کو راضی کر لو تو خدا راضی ہو رہا ہے، سیدہ غضبناک ہے تو خدا غضبناک ہو رہا ہے. یعنی زمین پہ مشیت الہی اگر چل رہی ہے تو سیدہ کے مزاج کو دیکھو. جو سیدہ کا مزاج ہے وہ خدا کا مزاج ہے. یعنی سیدہ حجت خدا ہیں، خدا کے وجود کی دلیل، خدا کی رضایت کا، خدا کے غضب کا پتہ دے رہی ہیں تو جناب سیدہ دے رہی ہیں. یہ جناب سیدہ. جب پیغمبر نے حدیث کہی کہ تم پہ لازم ہے کہ اپنے وقت کی امام کی معرفت کو حاصل کرو، ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جہالت کی موت مرا. جب تک سیدہ کی معرفت نہ حاصل کر لو تمہیں سیدہ کے نسل سے آنے والے اماموں کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ سیدہ وہ شجرہ قرار پائیں گے جس سے آئمہ آ رہے ہیں. اور جہاں پہ جب فضائل اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں تو پروردگار اپنے بندوں کا امتحان بھی اسی انداز سے لیتا ہے. جہاں فضائل کمال پہ ہوں گے، جہاں پہ سیدہ ہیں اور دنیاوی تکلیفیں ہیں، لیکن جناب سیدہ خدا کی رضا میں راضی نظر آتی ہیں. اور ایک بار یہی سیدہ بعد رسول کہ جب رسول جیسا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے کیا مصیبت آتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے والدین موجود ہوں گے اور کچھ کہ جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہوگا. وہ جانتے کہ جب باپ جیسی نعمت سر سے چلی جائے نا تو اپنے بھی اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اور اگر رحمت للعالمین جیسا باپ دنیا سے چلا جائے تو کیا مصیبتیں آئیں گی سیدہ پر. چاہیے تو یہ تھا امت کو آ کے سیدہ کو گلے سے لگاتی، اے فاطمہ آپ کا بابا چلا گیا، اے سیدہ آپ کے قلب نازمین پہ کیا مصیبتیں گزر رہی ہیں.
لیکن ہائے امت دروازے پہ آئی، لیکن دروازے پہ تعزیت کے لیے نہیں بلکہ آگ کو انگاروں کو لے کے آئی۔ ہاں عزیزو، آج شب شہادت ہے، حسنین کی یتیمی کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب کل اندھیرا ہوگا نا تو بچوں کے پاس ماں نہ ہوگی، علی اپنی زوجہ کو اپنے پاس نہ پائیں گے۔ ہاں آج شب عاشور کی رات ہے، ایک بار سیدہ شب شہادت ہے، ایک بار فاطمہ زہرا کا دروازہ تھا، ایک بار شور اٹھا، فاطمہ تیزی سے دروازے کی جانب گئی، جیسے ہی دروازے پہ گئیں تو کچھ ملونوں نے شور بلند کیا، اے زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ ہائے بی بی نے جملہ کہا، کیا اس گھر کو جلاؤ گے جہاں پہ بنت رسول رہتی ہیں؟ میرا دل کہتا ہے شاید شہزادی سوچتی ہوں گی، ارے یہ علی کا پاس نہ کریں، یہ حسن کا پاس نہ کریں، لیکن جب میں کہوں گی بنت رسول رہتی ہے شاید ان کو شرم آ جائے، یہ واپس مڑ جائے۔ لیکن جیسے ہی نام سنا ایک بار ملعون نے اس دروازے کو آگ لگائی جہاں پہ نبی خدا کھڑے ہوتے تھے۔ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، ایک بار سلام کرتے رہتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دیا۔ اور ایک بار آگ لگا کے دروازے کو دھکا دینے لگے، زہرا نے پوری کوشش کی دروازے کو روک لے، ایک بار ایک ملعون نے ایک بار دروازے کو لات ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا۔ ارے ہاں نبی کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ ایک بار فضہ کو صدا دی، فضہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن۔ ایک بار گھر کے اندر 40 بدماش داخل ہوئے۔ بیت الاحزان شیخ عباس قمی نے لکھا 40 لوگ علی کے حجرے میں گئے، علی کی گردن میں رسی کو باندھا، ایک بار علی کو گھسیٹتے رہے۔ زہرا نے علی کے دامن کی ابا کو تھام لیا۔ ایک طرف اے مومنو ذرا تصور تو کرو، ایک طرف 40 بدماش تنہا علی کو کھینچ رہے تھے، ایک طرف تنہا زہرا علی کا دامن تھامے ہوئے، اور ایک بار علی کو گھسیٹتے رہے۔ مدینے کی گلیوں میں اکیلے علی نہ گھسیٹے گئے بلکہ علی کے ساتھ ساتھ زہرا مدینے کی گلیوں میں علی کے پیچھے پیچھے، علی کے پیچھے پیچھے زہرا آتی رہی۔ فَإِشَارَ إِلَىٰ کُنفُس، ایک بار کنفس کو اشارہ کیا، ارے تازیہ نہ نکالا، زہرا کے بازو پہ ایسا تازیہ نہ لگا۔ ارے امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں، میں جب رات کو اٹھا میں نے دیکھا میری ماں سونا چاہتی ہے لیکن سو نہیں پا رہی، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے شاہ نجف، اے علی مرتضیٰ، آپ کی زوجہ سوتی کیوں نہیں ہے؟ ارے رو کے کہے گا شاہ نجف سونا چاہتی ہے لیکن جب دائیں جانب سوتی ہے بازو ٹوٹا ہوا ہے، ارے جب دائیں جانب سوتی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے جب پشت کے بل لیٹتی ہے آئے سیدہ کی پشت پہ تازیانوں کے نشان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا وينقلبون ماتم حسین۔